اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون سبحان الله وقال تبارك وتعالى وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله معزز و محترم مشایخ و علماء اسلام و معزز و محترم حاضرین و سامعین، ربیع الاول شریف کا بابرکت پرنور اور مقدس مہینہ اپنی تمام تر جلوہ سامانیوں اور اپنی تمام تر رانائیوں کے ساتھ امت مسلمہ کو فیض یاب کرتا ہوا اپنی منزل کی جانب روانہ ہوا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے اس سے اگلا مہینہ جلوہ فرما ہو چکا ہے، چونکہ اس مبارک اور مقدس مہینے کو یہ شرف و اعزاز حاصل ہے کہ اس میں ہم سب کے آقا فخر آدم بنی آدم نور مجسم شفیع معظم خلیفۃ اللہ اعظم حبیب کبریا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثنا اس جہان فانی میں تشریف فرما ہوئے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خوشی بطور شکرانہ پورے عالم اسلام میں باقاعدہ محافل کا انعقاد ہوتا ہے۔ اس عنوان سے جو محافل و مجالس منعقد ہوتی ہیں ان کا منشا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات سے اپنے سننے والوں کو مقدور پر ایسی محافل ایسی مجالس پورے عالم اسلام میں بڑی سج کے ساتھ منعقد اور اہل حق اس کو روز اول سے کرتے چلے آ رہے ہیں۔ نہ صرف اس کو رسم سمجھتے ہیں بلکہ اس کو بطور عبادت منعقد کرتے ہیں۔ علماء کا مشائخ کا ایک جمع غفیر آج کی تقریب میں
تشریف فرما ہے۔ جو ہستی آج کی تقریب کی صدارت فرما رہی ہے وہ یادگار اسلاف، مخدوم اہل سنت، خطیب الاسلام حضرت علامہ مولانا محمد بخش صاحب ہزاروی دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ خود بنفس نفیس تشریف فرما ہو کر تقریب کی صدارت فرمائے۔ بطور مہمان خصوصی تشریف فرما ہے عالمی مبلغ اسلام، پیر طریقت، مفتی اہل سنت حضرت علامہ مولانا پیر مصباح المالک صاحب لقمانی دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ۔ اور آج کی تقریب کے روح رواں خطیب الاسلام حضرت علامہ مولانا قاضی محبوب کبریا صاحب دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ۔ رونق محفل ہیں خطیب الاسلام حضرت علامہ مولانا پیر شفیق الرحمن صاحب قادری دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ۔ اور اسٹیج پر تشریف فرما ہے فخر السادات حضرت سید مقبول حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ۔ اور بطور خاص تشریف فرما ہے حضرت ڈاکٹر بابر قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ تحریک صراط مستقیم۔ اور رونق محفل ہیں حضرت علامہ مولانا بنارس دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ، اور جو میرے ساتھ مسلسل رابطے میں رہے اور مجھے یہاں پہ آنے کے لیے انہوں نے معمول کیا ہے، فخر السادات حضرت صاحبزادہ سید منیب حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ۔ حضرات، آج کی تقریب میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورے علاقہ بھر کے نامور علماء، محققین، خطباء، زعماء بڑی دل جمی سے اور بڑے کر و فر سے اسٹیج کو رونق بخش رہے ہیں۔ میرے مقدور میں ہوتا تو تمام ہستیوں کے اسماء گرامی کے ساتھ ان کے اعزاز کے لیے ان کے ناموں کے ساتھ کچھ دعائیہ گزارشات پیش کرتا، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ وقت کی نزاکت کی وجہ سے باوجود کوشش کے لیے ایسا کرنا میرے بس میں نہیں۔ اگر ان کے اسماء گرامی سے میری زبان مزین ہو جاتی تو یہ میرے لیے گناہوں کا کفارہ ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مجلس کو یہ اہل سنت کی اہل سنت کا ایک مہکتا ہوا گلشن، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بہاروں کو تا قیامت قائم اور دائم فرمائے۔ نظریہ اہل سنت میں میلاد کس کو کہا جاتا ہے؟ میلاد میں اہل سنت کیا کرتے ہیں؟ میلاد کی محافل میں اہل سنت کا مقصود کیا ہے؟ میلاد کی محافل کے انعقاد کے لیے اہل سنت کے پاس دلائل کیا ہے؟ اور آخر میں یہ بھی عرض کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں کہ میلاد منانے والوں کے لیے اللہ کی بارگاہ سے اجر ہے۔ یہ میری آج کی گزارشات کے عنوانات پر مبنی ایک خلاصہ ہے کہ میں نے آپ کی خدمت میں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میلاد کی حقیقت بندوں کے اجتماع کا نام نہیں، میلاد کی حقیقت لاؤڈ اسپیکر کے لگانے کا نام نہیں، میلاد کی حقیقت پوسٹر چھپوانے کا نام نہیں، میلاد کی حقیقت فقط ذکر مصطفیٰ کا نام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میلاد کی حقیقت ذکر مصطفیٰ اور ذکر مصطفیٰ حق
حقیقت میں ذکر خدا ہے. میلاد کی حقیقت ذکر مصطفیٰ ہے اور ذکر مصطفیٰ حقیقت میں ذکر خدا کا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ مجھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جعلت تمام الایمان بذکری معک. سبحان اللہ سبحان اللہ. ورفعنا لک ذکرک قرآن پاک کی مشہور معروف آیت کریمہ ہے. اس کی تفسیر میں اس کی شرح اکثر کتابوں میں اس سے ملتی جلتی روایات ہیں. ان میں سے ایک ہے جو میں نے پڑھی ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھ سے میرے رب نے یہ کہا ہے. کیا کہا ہے؟ جعلت تمام الایمان بذکری معک. سبحان اللہ. اس کا مطلب ہماری زبان میں یہ ہے کہ اے محبوب میں نے سارا ایمان اس کو کر دیا ہے کہ میرے ذکر کے ساتھ تیرا ذکر. سارا ایمان یہ سارے کا سارا ایمان یہ کہ نہ تیرا ذکر مجھ سے جدا ہو نہ میرا ذکر تجھ سے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان ہے. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ایثار محبتی علی کل محبوب و اشغال الباطن بذکری بعد ذکر اللہ. اس کا مطلب یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے امتی میں تجھے تاکید کرتا ہوں اس بات کی کہ دنیا کی تمام محبتوں پر میری محبت کو ترجیح دینا اور اپنے باطن کو اپنے دل کو اللہ کے بعد سب سے زیادہ میرے ذکر میں مشغول رکھنا. معلوم ہوا کہ جو محفل ہم نے سجائی ہے یہ اللہ کے فرمان کے بھی عین مطابق ہے, سرکار کی چاہت کے بھی عین مطابق. پھر ایک اور مشہور روایت ہے جس کو بہت سی کتابوں نے نقل کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد کیا گیا یا محمد قد جعلناک ذکرا من ذکری فمن ذکرک ذکرک. سبحان اللہ. اس کا ایک تو سادہ سا مطلب ہے یہ سبحان اللہ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تیرے ذکر کو صرف تیرا ذکر نہیں رہنے دیا بلکہ میں نے تیرے ذکر کو اپنا ہی ذکر کر لیا. اب جو کوئی تیرا ذکر کرے گا وہ حقیقت میں تیرے رب کا ہی ذکر کر رہا ہوگا. اس کا دوسرا جو معنی علماء کے ہاں وہ کیا ہے؟ قد جعلتک ذکرا من ذکری فمن ذکرک ذکرنی. وہ یہ ہے کہ اے محبوب میں نے قد جعلتک ذکرا من ذکری. ذرا غور فرمائیے. اے محبوب میں نے تجھے اپنے ذکروں میں سے ایک ذکر کیا. قد جعلتک ذکرا من ذکری. اے محبوب میں نے تجھے اپنے ذکروں میں سے ایک ذکر کیا ہے. کیا مطلب ہے؟ کہ تو بھی میرا ذکر ہے, تو بھی میری یاد ہے اور تو ہی مطلب. اب جو کوئی تیرا ذکر کرے گا وہ تیرے رب ہی کا ذکر کر رہا ہوگا. معلوم ہوا کہ یہ میلاد کی مجلس جہاں بھی سجے اس کا جو انداز بھی شریعت کے
دائرے میں ہو وہ بیک وقت ذکر مصطفیٰ بھی ہے اور ذکر خدا بھی ہے، بیک وقت نعت نبی بھی ہے، حمد خدا۔ معلوم ہوا کہ ہم جو کرنے آئے ہیں یہ بیک وقت نعت نبی ہے اور بیک وقت حمد خدا ہے۔ پھر میں یہ کہنا چاہتا ہوں، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ اس کا مطلب یہ ہے، اللہ فرماتا ہے محبوب ہم تجھ پر تجھ سے پہلے گزرے رسولوں کی خبریں اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ آپ کے دل کے لیے باعث تسکین ہو۔ سبحان اللہ۔ پہلے رسولوں کا ذکر آپ پر اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کے دل کو سکون ملے، آپ کے دل کو ثبات ملے، آپ کے دل کو ٹھنڈک ملے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے رسولوں کا ذکر اللہ کے فرمان کے مطابق ہمارے آقا کے دل کے سکون کا باعث ہے، تو کیا وجہ ہے کہ نبیوں کے سردار کا ذکر ہم امتیوں کے دل کی ٹھنڈک کا سبب معلوم ہے کہ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس پر بہت سے فتووں کی دلیلوں کی ضرورت ہو۔ ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ذکر الانبیاء من العبادات و ذکر الصالحین کفارہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے نبیوں کا ذکر یہ عبادت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آگے فرمایا کہ جو نبی نہیں ہے لیکن وہ نیکوکار افراد ہیں، نبیوں کے پیروکار ہیں، ان کے لیے رغبت دلانے کے لیے بات کو اور بڑھائے۔ سبحان اللہ۔ معنی اس کا کیا ہے کہ جو لوگ صالحین ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندوں کے پیچھے آنے والے ہیں، مرتبہ کمال کو پہنچنے والے لیکن نبی نہیں، ان کا ذکر عبادت بھی ہے اور گناہوں کا کفارہ بھی ہے۔ اب یہ بات کوئی بہت نظری فکری بات نہیں، بدیہی سی بات ہے جس کو بہت آسانی سے سمجھ سکتا ہے بندہ کہ سارے نبیوں کا ذکر عبادت ہو۔ حدیث کے مطابق سارے نیکوکار لوگوں کا ذکر عبادت بھی ہو، گناہوں کا کفارہ بھی ہو، تو نبیوں کے سردار کا ذکر ہم یہ کہنے میں حق پہ جانب ہے کہ سارے نبیوں کا ذکر عبادت ہے، مگر نبیوں کے سردار کا ذکر صرف عبادت ہی نہیں، عبادتوں کی جان معلوم ہوا کہ جو میلاد ہم کرنے آئے ہیں یہ عبادت بھی ہے اور عبادتوں کی جان۔ بڑی مشہور روایت ہے جس کی راویہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق محبوب رب العالمین، سچے باپ کی سچی بیٹی، پاکیزہ نبی کی پاکیزہ بیوی، سارے مومنوں کی ماں، وہ عائشہ جس کو عرش اعلیٰ سے فرشتوں کا سلام، پوری نسل انسانی میں تنہا خاتون، نسل آدم میں ایک ہی خاتون آئی جس پر لگنے والے الزام کو دور کرنے کے لیے رب نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو تکلیف نہیں دی بلکہ اپنی قدرت کو بطور گواہ زمانے کے سامنے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت و شان صدیق اکبر، عظمت و شان سیدہ ام المومنین۔ حضرات غور فرمائیے، اس زمانے کے اندر ناہنجاروں کا حال یہ کہ انہوں نے
تہمتیں لگانے میں یہ نہیں دیکھا کہ کتنی پاکیزہ تھی، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ کتنے عظیم سراپے والا فرد ہے، انہوں نے تہمت لگائی۔ اس دھرتی پر اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام پر بھی تہمت لگی، رب الجلال نے اس تہمت کو دور کرنے کے لیے شیر خواہ یعنی دودھ پیتے بچے کو بولنے کا حکم دے دیا۔ اس دھرتی پر حضرت عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ علیہ السلام کی ماں حضرت مریم، جن کو قرآن مجید میں فرمایا وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، جن کے بارے میں قرآن نے کہا وَمَرْيَمَ ابْنَتِ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا، عمران کی بیٹی مریم نے اپنی پارسائی کی حفاظت فرمائی، اس پر لوگوں نے تہمت لگائی۔ رب الجلال نے ان کی گود میں چند گھڑیوں کی ان کے بیٹے اللہ کے نبی عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ علیہ السلام کو بولنے کی اجازت دی، اور انہوں نے فرمایا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ پہلے دن کا حضرت عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ علیہ السلام کا کلام، چند گھڑیوں کی عمر کا کلام ہے۔ ذرا غور کرو، حضرت عیسیٰ ماں کی گود میں کلام کر سکتے ہیں، تو آمنہ کا لال اپنی ماں کی گود میں رب کو سجدہ کیوں نہیں کر سکتا؟ حضرت عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ علیہ السلام نے کہا دیکھو جس پہ الزام لگاتے ہو وہ ہے کون؟ فرمایا اللہ کا بندہ۔ کون سا؟ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا۔ یہ علماء بیٹھے پوچھو نون بکایا یا متکلم مفعول پہ ہی ہو تو معنی اس کا کیسے کرتے ہیں؟ یوں معنی نہیں کرتے کہ میں وہ ہوں جس کو رب کتاب دے گا، میں وہ ہوں جس کو رب نبی بنائے گا، میں وہ ہوں جس کو رب بابرکت کرے گا، بلکہ اس کا حقیقی معنی یہ ہوتا ہے کہ میں وہ ہوں جس کو رب نے نبی بنا کے بھیجا ہے، بابرکت کر کے بھیجا ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ علیہ السلام کا کلام ہے۔ اگر حضرت عیسیٰ کہتے ہیں کہ میں نبی ہوں، میں بابرکت ہوں، تو پھر اہل سنت جو کہتے ہیں کہ نبی جب پیدا ہوا تو نبی ہی تھا۔ النبی، جو اہل سنت نے کہا النبی جو نبی لو کان فی بطن امہ، اگر ذرا اپنے کان سے یہ غفلت کا پنبہ نکال کے باہر پھینک اور سوچ کہ نبی نبی ہی ہوتا ہے، ہر حال میں نبی ہوتا ہے، اور ماں کی گود میں ہو تب بھی نبی ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں ہو تب بھی نبی ہوتا ہے، حلیمہ کی بکریاں چلوائے تب بھی نبی ہوتا ہے، وہ بحیرہ راحت کو 12 سال کی عمر میں جلوہ دکھائے تب بھی نبی ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ علیہ السلام نے اپنی ماں پر لگنے والے الزام کے لیے اس کو دور کیا۔ باری آئی حضرت عائشہ صدیقہ کی، رب الجلال نے فرمایا یوسف علیہ السلام پر تہمت لگے گواہی بچے دیں، حضرت مریم پہ تہمت لگے گواہی عیسیٰ دیں۔ اب یہاں بات ہے ناموس مصطفیٰ کی، بات ہے عزت مصطفیٰ کی۔ اب گواہیاں نہ بچے دیں گے، نہ بوڑھے دیں گے، نہ جوان دیں گے، نہ نبی دیں گے، نہ غیر نبی دیں گے، زمانہ پیچھے ہٹے، میری قدرت خود گواہ بن رہی ہے۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتی ہیں کہ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتی میں نے اپنے سر کے تاج سارے نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کیا؟ آپ فرماتے تھے کیا بات؟ ذکر علی عبادت
اہل بیت کا بھی ذکر ہوتا ہے نبی کے صحابہ کا. یہ وہ اسٹیج ہے جہاں ناموس مصطفیٰ کی بھی بات ہوتی ہے, ناموس انبیاء کی. یہ وہ اسٹیج ہے جہاں پر ابو بکر کی فضیلت کی بیان ہوتی ہے, علی کا مرتبہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ ختم نبوت, نعرہ ختم نبوت, نعرہ ختم معصومیت. حضرات ذرا غور سے سنو, جب میں نے یہ روایت پڑھی, ہو سکتا ہے کہ سامعین میں سے کسی کو اس کا ترجمہ نہ معلوم ہو, لیکن جو اسٹیج والے بندے ہیں یہ تو عربی کے ماہر ہیں, یہ تو بڑی بڑی جو مغلق عبارتیں ہیں بڑی آسانی سے اس کو نکال جاتے ہیں. یہ تو بالکل سیدھے سے الفاظ ہیں اور ہر روز پڑھے جاتے ہیں. کوئی ایک بندہ دکھاؤ ان میں سے جس کے چہرے پر خوشی نہ آئی ہو. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ جن کو یہ شکوہ ہے کہ سنی علی کا ذکر نہیں کرتے, صداقت صدیق کے, عدالت فاروق کے, صحابت عثمان کے ہم, شجاعت علی کے ہم. حضرات میں جو بات عرض کر رہا تھا یہ اہل سنت کا نظریہ ہے جو میں عرض کرتا ہوں. راویہ کون؟ حضرت عائشہ صدیقہ, کس کی بیٹی؟ پروانہ چراغ مصطفی, جار غار مصطفیٰ, جار مزار مصطفیٰ, مزار شناسہ نبوت, منبع جود و صفا, مرکز مہر و وفا, بیت کرے صدق و صفا, ابو بکر صدیق. حضرت عائشہ صدیقہ بیان فرماتی کیا کہ جس سرکار نے فرمایا علی کا ذکر عبادت ہے. سبحان اللہ, مجھے مزہ نہیں دیتی ہے, میں تھوڑا سا فرمایا ذکر علی عبادت, علی کا ذکر عبادت ہے. اہل سنت سے پوچھو علی کا ذکر عبادت ہے. اور پہلے جو حدیث سے سن چکے اس میں فرمایا گیا کہ سارے نیکوکار لوگوں کا ذکر عبادت ہے. معلوم ہوا حضرت علی شیر خدا کے لیے بطور خاص فرمایا, وگرنہ ابو بکر صدیق کا ذکر بھی ہو تو عبادت ہے, عمر فاروق کا ذکر بھی ہو تو عبادت ہے, عثمان غنی کا ذکر بھی ہو تو عبادت ہے, سارے اہل بیت کا ذکر ہو تو عبادت ہے, سارے صحابہ کا ذکر ہو تو عبادت ہے. یہاں پہ کس کے لیے فرمایا گیا ذکر علی عبادت؟ میں ذرا عبارت کو واضح کر کے پڑھتا ہوں تاکہ پڑھنے میں کیا پڑھیں. دیکھیے غور سے, علی کا ذکر عبادت کہتا کون ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ فتویٰ کس کا ہے کہ علی کا ذکر سارے نبیوں کے سردار کا؟ آپ کو معلوم ہے کہ حضور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے مرتبے کے حامل ہیں, اور پوری امت مسلمہ میں اوپر والی 3 ہستیوں کو چھوڑ کر سب سے افضل ہے, سب سے اعلیٰ ہے, سب سے بہتر ہے. اور اتنا اللہ نے ان کو اونچا قد دیا ہے کہ کوئی بندہ ان کا قد ناپنا چاہے اس کے سر پہ رکھی پگڑی اس کے قدموں میں آ سکتی ہے, لیکن علی کا قد ناپنا کسی کے پاس کی بات نہیں ہے. اب سوال ہی, حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام تر فضیلتوں اور تمام تر کمالات کے باوجود نبی نہیں. یہ کہنا کوئی حقیقت کے مخالف کو بات کرنا نہیں. حضور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن میں بہت سے کمالات, یہاں تک کہ ہم بیان کریں زندگی ختم ہو جائے
علی کے کمالات کا احاطہ کرنا ہمارے بس میں نہیں. بے شک بے شک. یہ صرف میں نہیں کہتا ہوں، بڑے بڑے کہتے ہیں. زندگیاں ختم ہو جائیں، علی کے کمالات کا احاطہ ہمارے بس میں نہیں، ہم عاجز ہیں. لیکن اس کے باوجود حضرت علی نبی نہیں، بے شک پیغمبر بھی نہیں، بے شک رسول بھی نہیں. بے شک. پھر ان کی حیثیت بارگاہ رسالت میں کیا ہے؟ ہمارے تو قبلہ ہیں، ہمارے تو کعبہ ہیں، ہمارے تو ایمان کا قبلہ ہے، ہمارے لیے تو مرکز محبت ہے، ہمارے تو سید ہیں، ہمارے تو سردار ہیں، ہمارے تو امام ہیں، ہمارے تو ولی ہیں، ہمارے تو پیر ہیں. ہم تو ہر روز صبح جب شجرہ پڑھے اپنی طریقت کا، اس میں سرکار کے بعد سب سے پہلا نام علی کا آتا ہے. ہمارے لیے تو علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کے مرتبے اتنے اونچے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں بہت دیر لگا دوں ادھر، میں موضوع سے کہیں ہٹ نہ جاؤں. بہت میٹھا مضمون ہے. صرف یہ کہنا چاہتا ہوں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم بارگاہ رسالت میں ایک امتی کی. اب مجھے کہنے کی اجازت دو کہ جس نبی کے امتی کا ذکر عبادت ہو، اس نبی کا اپنا ذکر میں سمجھا نہیں سکا ہوں. جس نبی کے امتی کا ذکر عبادت ہو، بخل سے کام نہ لو. جس نبی کے امتی کا ذکر عبادت ہو اور خود نبی آپ کہے کہ یہ میرا وہ چاہنے والا ہے جس کا ذکر عبادت ہے. ہم کہتے ہیں جس کے ماننے والوں کا ذکر تو عبادت ہو، ان کی آقا کا ذکر عبادت کیوں ہو؟ اب معلوم ہے 1 2 3 4 5 حدیثیں نہیں، اس پر تو کئی احادیث آئی کہ میلاد کی مجلس ہر حال میں عبادت ہے. اب سوال یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی زندگی میں اپنا یہ ذکر پیدائش والا بھی کیا؟ یہ بہت بڑا اعتراض ہے. ایک حدیث میں آغاز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. کتاب کا نام ہے مشکات المصابیح، صفحہ نمبر اس کا ہے 513. راوی کا اس میں گرامی حضرت ارباد بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان جو سرکار نے صحابہ کے جرمٹ میں فرمایا. ایک لمحے کے لیے تکلیف دوں گا، چشمے تصور میں ذرا یہ منظر لائیے. صحابہ کے جرمٹ میں جب سرکار خود تشریف فرما ہوتے ہوں گے، کیسا لگتا ہو؟ کوئی اس کو بیان کر سکتا ہے؟ بڑے بڑوں نے کہا، کسی نے کہا ایسا ہی لگتا ہے جیسے پروانوں کے ہجوم میں شم میں فروغہ مسکرا رہی، یا پھر یوں کہہ سکتے ہیں اندلیمان شوق کی انجمن میں گل رانا کھلا ہوا، یا پھر یوں کہہ سکتے ہیں ستاروں کے جرمٹ میں 14ویں رات کا چاند زمین پہ جلوہ فرما ہو گیا ہے، یا پھر یوں کہہ سکتے ہیں براتیوں کے جرمٹ میں طولہ سج سج کے جلوہ فرما ہوا. امام اہل سنت امام محمد رضا اسی تصور کو سوچتے ہیں اور آخری مرتبہ کیا کہتے ہیں، جو ہم بھی واہ ہوتے جہاں مصطفیٰ تھے. مصطفیٰ مدینے میں ہوتے تو ہم بھی مدینے میں، مصطفیٰ مکے میں ہوتے تو ہم بھی مکے میں. کاش کیا کہتے ہیں، جو ہم بھی واہ ہوتے خاک گلشن قدموں سے لپٹ کے لیتے اترن، مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے. بچا جوڑ کے تلووں کا دھوون، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، جنہوں نے دھولا کی پائی اترن، وہ پھول گلزار نور کے تھے، وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو چوپڑ ٹپک رہا ہے. نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں میں بھر لیے تھے، اتار کر ان کے رخ کا سجدہ نور کا یہ بٹ رہا تھا باڑا کہ چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے. رات میں یاد کر رہا تھا صحابہ کرام کے جرمٹ میں سرکار نے کیا فرمایا. اب کون ہے جی
کس کے پاس وہ الفاظ ہے کہ وہ بولے ایک مجھے جملہ یاد آتا ہے سنا دوں کیا بات ہے ساری شرادی بلکل شراز باقی رسالت میں کلام لکھتے لکھتے کیا کہتے ہیں کہتے شفیعن مطاعن نبیٌ کریم قسیم نسیم وسیم جسیم اسٹیج والے ذرا سبحان اللہ کہتے ہیں ایک ایک کلمہ ہے اس کا ایک ایک کلمہ وہ پورے خطاب کا عنوان ہے ساری شرازی اکٹھا کر کے کیا کہتا ہے شفیعن مطاعن نبیٌ کریم قسیم نسیم وسیم جسیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ بلند آسمان پیش قدرت خجل بلند آسمان پیش قدرت خجل تو مخلوق آدم حنود آب و گل مخلوق آدم حنود آب و گل کہتے تو اصل وجود آمدی اللہ دیگر ہر سے موجود شد فرح دوست پھر کہتے ندانم کدانی سخن گو یمت کہ والا تو رازان سے من گو یمت تورا علم لولا کے تمکین بس سنائے تو پاہا او یاسین بس چے وصفت کند چے وصفت کند ساتھی نادران اسی سے یہ محمد بخش بھی اٹھا گیا آج میں کڑی بھی اسی سے اٹھا رہا ہے کہتے ہیں چے وصفت کند ساتھی نادران یہ محمد بخش بھی ان کے پیچھے لمبا کلام کر سنا دوں وہ تھوڑا سنا صدر نشین ایمان حسرتا تے افسر ویچ امامہ کل نبی محتاج سے نفرہ بان غلامہ حسن بازار دے سی یوسف پردے ہو بکاؤں دے ذوالقرنین سلیمان دے خدمتگار کوہاں دے عیسیٰ خاتونہ دے دردی گھن تیمم کردہ تائیوں دست مبارک وسطہ شافی ہر دردہ موسیٰ خضر نکیبونہ دے اگے پجن راہی او سلطان محمد والی مرسل ہور سپاہی سب و نور اسے دے نور استا نور حضوروں اس نو تخت عرشتہ نے موسیٰ نو کو توروں نور محمد روشن آہا آدم جدو نہ ہویا اول و آخر تمہیں پاسے اوہری من کھلویا پھر کہتا ہے کی کچھ نام مساڑی آخر خالی جہاں دینے کا چے بسمت کنات ساتھیے ناتا یہ محمد بخشان میں کھڑی اسی سے اٹھا کے کہتا ہے کی کچھ نام مساڑی آخر صدقت دے سردارہ لکھ درود سلام تیرے تے لکھ سلام حضا ساتھی شرابی کہتے ہیں چے بسمت کنات ساتھیے ناتا علیک السلام اے نبی والسلام حضرات بات توجہ ساتھی شرابی کیا کہتے ہیں کہتے ہیں آقا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں تیری شان میں کیا کروں میں اپنے تخیل کا پرندہ کتنا اونچا لے جاؤں اور یہ سریا پہ کمند ڈالوں کوثر و سلسبیل سے فیض لے آؤں سونے کا قلم رکھ دوں چاندی کی دوات رکھ دوں کستوری اور عنبر کی روشنائی بنا دوں ظاہری باطنی کئی غسل کر کے نفل کر کے پھیرا